بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین گرامی، اسلام کی تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام ہے جو بار بار زبانوں پر آتا ہے۔ زبانیں اس نام کو دہراتی ہیں اور اس کا دامن باصدا استجاب و احترام ان اعلیٰ خوبیوں اور غیر معمولی صلاحیتوں کے دامن سے بند دیتی ہیں جو مبرہ فیاض نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات میں ودیت فرمائی تھی۔ چنانچہ جب کبھی اس زخرہ کا ذکر آتا ہے تو دنیا کی تمام نعمتیں میسر آ جانے کے باوجود اختیار کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ظہر کا ذکر آتا ہے، اور جب کبھی اس عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں کسی لوث اور کسی غرض کا شائبہ تک نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب کبھی دل کی وہ پاکیزگی بیان کی جاتی ہے جو اپنے پرائے میں تمیز کرنا جانتی ہی نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، اور جب کبھی علم و فقہ فی الدین پر گفتگو ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم و فقہ فی الدین پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے متعلق آپ کتابوں میں پڑھیں تو بشتر واقعات کو آپ مبالغے پر محمول فرمائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہی فضائل و کمالات تھے جو ان کے عہد میں اسلامی سلطنت کے قیام کا سبب بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کی امارت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت سونپی گئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فتنہ ارتاد کا استئصال کر چکے تھے اور اسلامی فوجیں عراق و شام کی سرحدوں پر ایران اور روم کی طاقتور سے نابردار آزمائیں تھیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو عراق اور شام کلیہ اسلامی سلطنت کے زیر اقتدار آ چکے تھے، بلکہ وہ ان سے گزر کر ایران اور مصر میں بھی اپنے پرچم لہرا چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حدود مشرق میں چین، مغرب میں افریقہ، شمال میں بحیرہ فردید اور جنوب میں سوڈان تک وسیع ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آغاز زندگی کے کچھ الفاظات جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اگر آپ کو اچھے لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام۔